مجنو نے سنا کہ لیلا خیرات بانٹ رہی ہے، مجنو نے سنا، مجنو کے نام پر قربان۔ محبت اور عشق کوئی مجنو سے سیکھے، محبت اور عشق کوئی مجنو سے سیکھے، وفا کوئی مجنو سے سیکھے، یار کو منانا کوئی مجنو سے سیکھے۔ جس نے زندگی قربان کر دی، مرتے وقت بھی اس کی زبان پر لیلا لیلا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ کس طرف جانا ہے، وہ کہتا تھا لیلا۔ کیا کھانا ہے، کہتا تھا لیلا۔ سونا ہے، وہ کہتا تھا لیلا۔ تمہیں اور کیا چاہیے، وہ کہتا تھا لیلا۔ کہتے ہیں قیامت کے دن، صوفی فرماتے ہیں، عاشق فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجنو کو بلائے گا اپنی دربار میں۔ وہ اس عالم میں آئے گا کہ اس کے پھٹے پرانے کپڑے، گریبان چاک، بال بکھرے ہوئے، اس کے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، داڑھی بڑھی ہوئی ہے، بڑا خستہ حال میں روتا اٹھتا گرتا پڑتا دربار میں آئے گا۔ تو اللہ فرمائے گا اپنے دوستوں سے، دیکھو اس عاشق کو، دیکھو اس عاشق کو جس نے ایک لیلا سے پیار کیا تھا، ایسی وفا نبھائی ہے، دنیا میں بھی اس کو لیلا یاد تھی، قبر میں بھی اس کو لیلا یاد ہے، اب حشر میں سب نظارے دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس کو لیلا یاد ہے۔ اے مجھ سے محبت کرنے والے، تم خود بتاؤ کیا تمہارا پیار اس طرح تھا مجھ سے جس طرح مجنو کا لیلا سے پیار ہے؟ کیا تمہارا ایسا پیار تھا مجھ سے جتنا مجنو سے لیلا کا پیار ہے کہ حشر میں بھی وہ لیلا لیلا پکار رہا ہے؟ یکے پرسید از مجنون غمگین، ز لیلا تو چمی خواہی اے مسکین۔ بخاک افتاد مجنو نگو سار، بدو گفتہ بگو لیلا دکھتا۔ مجنو سے کسی نے پوچھا تھا کہ لیلا سے کیا چاہتا ہے؟ اتنے عالم، اتنے عاقل، ہوشیار، حسین، جمیل، لیلا سے کیا چاہتا ہے؟ لیلا کا نام سننا تھا، مجنو بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس کو سامنے کھڑے ہوئے دیکھ کر کس نے کہا، کیا تو نے نام لیا تھا؟ میرا دل جو تھا وہ خوشی مسرت سے لبریز ہو گیا تھا، میں اس مسرت کو برداشت نہیں کر سکا، میں بے ہوش ہو گیا، بتاؤ وہ کیا نام تھا؟ وہ پھر کہتا ہے کہ بھائی لیلا سے کیا چاہتے ہو؟ تو از من چند مانا جوئے باشی، ترائی بس کے لیلا گوئے باشی۔ مجھ سے پوچھتے ہو کہ لیلا میں کیا ہے؟ میں تمہیں کہتا ہوں کہ لیلا کا نام محبت سے لے کر تو دیکھو۔ ہمارے سندھ کی مشہور داستان ہے جس کو ہمارے حضور مراقبے میں بھی پڑھتے تھے، تقریر میں بیان کرتے تھے کہ وہ سسوی ایک عورت تھی جو ٹٹا کی رہنے والی، اس کی محبت ہو گئی بلوچ قوم کے ایک شخص پنو سے جو سردار کا بیٹا تھا، بلوچستان سے آیا تھا۔ اس کی شادی بھی ہوئی لیکن اس کے بھائی آ گئے، وہ عطر فروش تھا، وہ عطر بیچنے آیا تھا سندھ، اس کے بھائی آئے، اس کو پکڑ کر لے گئے، سسی کو چھوڑ دیا۔ وہ حضرت بٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بیچاری ایک کمزور عورت اتنی محبت میں پکی اور سچی تھی کہ اپنے اس شوہر کی تلاش میں جس سے اس کی محبت تھی گھر سے نکل پڑی۔ جبلوں کی پرواہ نہیں، درندوں کی پرواہ نہیں، وہ چلتے 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 سندھ سے گزرتے ہوئے، بٹائی صاحب تو ان پیچروں سے گزرے تھے، وہ جا کر کہیں دور بلوچستان کے علاقے میں پہنچ گئی تھی۔ ہمارے حضور فرماتے تھے کہ وہ اتنا پیار تھا اس کا پنو سے، وہ جب مر رہی تھی، وہ عورت، تم مرد ہو، طاقتور سمجھتے ہو، اپنے آپ کو پختہ سمجھتے ہو، وہ عورت مر رہی تھی، اسرائیل سامنے کھڑا ہے، اس کا دم نکال رہا ہے۔ ہمارے حضور فرماتے تھے، اچھے اسرائیل ستی جاگائی سسی تی ڈروڑائے دلیل تپن لمانوں موکلیو۔ وہ اسرائیل کھڑا ہے، سانس نکال رہا ہے، وہ اس کو امید بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ میرے پنو کا قاصد ہوگا، میرے پنو کا قاصد ہوگا۔ موت سے ڈری نہیں، کوئی خوف ہی نہیں۔ بھائی جو ایک عورت جب اتنی ثابت قدمی دیکھا ہے تو جو خدا کے عاشق ہے، اللہ کے عارف ہے،
ان کی ثابت قدمی کا کیا عالم ہونا چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. وہ تو خوش ہوگا. الموت جسر یسر المحب الی المحبوب. موت تو ایک پل ہے جو عاشق کو محبوب سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے اور کچھ بھی نہیں. لیکن جو دنیا کے متوالے ہیں, جو دنیا کے شائق ہیں, وہ موت سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے پیار کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ موت سے نہیں ڈرتے. تو میں کہہ رہا تھا کہ مجنون نے جب سنا کہ لیلا خیرات بانٹ رہی ہے, میں اس بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تکلیفیں آتی ہیں تو ہم سندھی میں جی جب وہ آئے ڈورا پا ڈیڑھ شروع کرتا ہے, ہم شکایتیں شروع کر دیتے. تو مجنون بھی ایک لکڑی کا پیالہ لے کر صف میں کھڑا ہو گیا. لیلا کے چہرے میں آنکھیں گڑی ہوئی ہیں, ہاتھ میں پیالہ ہے, سب کو خیرات مل رہی ہے. مجنون کی جب باری آئی تو لیلا نے کچھ بھی نہیں دیا. سب لوگوں کو خیرات ملی, لیلا کو کچھ بھی نہیں ملا. اور وہ چلی گئی اپنے حجرے میں. رومی کا واقعہ ہے اور کوئی عام واقعہ نہیں. رومی رحمۃ اللہ علیہ, لوگوں نے مجنون کا مذاق اڑایا. او بے وقوف, تم بڑی محبت کرتے ہو, زندگی تم نے اس کے پیچھے اپنی ختم کر دی. تمہارا یہ قدر ہے اس کے پاس, سب لوگوں کو خیرات دی اور تجھے کچھ بھی نہیں دیا. مجنون خوشی سے ناچ رہا ہے, وہ ناچ رہا ہے, موج کر رہا ہے. بھائی بے وقوف کیوں ناچ رہے ہو؟ اس نے کہا اس نے دیا نہیں تو دیکھا تو صحیح, مجھے دیکھا تو صحیح. اس دیکھنے میں مجھے وہ مزہ ہے, وہ لذت ہے جو میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. اس کا وہ دیکھنا میرے لیے کافی ہے. اے اللہ کے در پر سجدہ کرنے والوں, خدا کے در پر پڑے رہنے والوں, اللہ اللہ کرنے والوں, ذکر قلبی کرنے والوں, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں مل رہا ہے, لیکن وہ لیلا اس کو دیکھ رہی تھی, وہ خوش ہو رہا تھا, کیا اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ ایک نظر تم پر نہیں ڈال رہا ہے؟ تمہارے التجاؤں کو وہ سن نہیں رہا ہے؟ یہ ایک نظر کیا حیثیت, کیا مقام, کیا شرف و شان رکھتی ہے. وہ جو ہوس کا مرا ہوا ہے, دولت کا پجاری ہے, جو ہر چیز کو پیسوں میں تولتا ہے, وہ نہیں سمجھ سکتا اس چیز کو. لیکن جو قدردان ہے, جس کو پتا ہے, جس کے دل میں عشق کی شمع روشن ہے, جس کے دل میں درد ہے, جس کے دل میں سوز ہے, جس کے دل میں گداز ہے, وہ جانتا ہے کہ اس ایک نظر کی قیمت کیا ہے.